कचा मुश्किल ज़्यादा है भाई, इधर ना जाओ। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने जो है क्रोशिया पुलिस वाले जो है वो किसके वो क्या करते हैं, ज़्यादा खतरनाक है और मार है सब। उधर जंगल के हैं, उधर रोटी खाने में और खर्चा ज़्यादा है और मेहरबानी हो तो ये बस मरा है। वो क्रोशिया वाले बहुत मारते हैं, आगे तोड़ देते हैं, सर पे मारते हैं, सर मारते हैं। उधर रोटी ने दवाई ने इस मुश्किल में बारिश में भी आपने बारिश ज़्यादा है और बात ज़्यादा है, बस मुश्किल ज़्यादा है, कच्चा मुश्किल। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का एहसान है। तो बहुत शुक्रिया जनाब, आप वीडियोस को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके हर आने वाली वीडियो से आप इन्फॉर्मेटिव रहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोस्त जो हैं वो कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करते हैं और मेरी जो खामियां हैं और मतलब कि जो मिस्टेक हैं वो आप मुझे बताते हैं कि भाई इस तरह से कर लें, थोड़ा सा इस तरह से कर लें। तो मुझे बहुत खुशी होती है। आई एम प्राउड टू बी माई सेल्फ। आप जो है वो मेरे से करेक्शन करवाते हैं और बिल्कुल इसी तरह आपने मुझे देखते रहना है। चैनल को लाइक करना है, वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जो वीडियो है उनको अपने दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन के लिए मज़ीद शेयर करना है। तो आए जनाब, आप अपना टाइम दिया। जी जान, तो अभी निकलते हैं जनाब ग्रीस की तरफ। गाड़ी में वहाँ से जनाब बैठे और हम इस्तांबुल से सफ़र जो है वह शुरू हो गया। तो ये इस्तांबुल से निकल के एक सिटी आती है इप्सला और उसके साथ एक गांव है यानी कारपुस नाम है उसका। ये तुर्की के बॉर्डर की तरफ ही आता है, अदेरना भी इसके नज़दीक आ जाता है। तो उस तरफ फिर गाड़ी पे तकरीबन इस्तांबुल से नहर तक का जो सफ़र है वो उस पर 4.5 घंटे लग जाते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो कैरी डब्बे में लेके जाते हैं, कुछ गाड़ियों में लेके जाते हैं, ओवरलोड करके लेके जाते हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उस पर भी लेके जाते हैं। मतलब कि तन 52 करके उन्होंने जो है ना उसमें आदमी बैठाने होते हैं। तो जाते हुए सबसे पहला ख़तरा भाई क्या होता है कि हमारे सड़क पे जाने से पहले हमारे कुछ हमदर्द होते हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं और हमसे पहले वो हमें जो है ना वहाँ पे मिलते हैं और हमें खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहला ख़तरा ये जनाब ये तुर्की की जंदरमा पुलिस है। तो इन्होंने हर हाल में लोगों को पकड़ना ही होता है। तो गाड़ियों वाले जो टैक्सियों वाले हैं वो जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मुकद्दर साथ ना दें तो इस तरह ही होता है, पकड़े जाते हैं। तो बहुत रिस्की काम ये होता है। तो इस दौरान बहुत से हादसात या मौत जो होती है वो इस वक्त होती है जब जंदरमा पुलिस को देखते हैं ड्राइवर हजरात। तो ये गाड़ी की मुकम्मल तलाशी जो है ना वो करते हैं। तो इसलिए तुर्की से यूनान के बॉर्डर तक जाने का जो सफ़र है ना, सिर्फ ये वाला सफ़र ये इतना जानलेवा है कि इसमें इतने हादसात हुए हैं, इतने लोग मरे हैं। तो बाज़ का ये होता है कि ड्राइवर ओवर एक्टिंग करता है और निकलने की कोशिश करता है। अगर जंदरमा का जो नाका लगा होता है ये बॉर्डर पुलिस है उनकी, अगर इनसे बच जाएं तो फिर जनाब अगर आप हो सकता है कि आर्मी के हथे चढ़ जाएं। वो आर्मी की भी जो है ना वो गश्त होती है वहाँ पे, वो भी चेकिंग करते हैं। तो भाई जो आर्मी वाले चेकिंग करते हैं वो भी होते जंदरमा ही हैं, वो इतनी सख्त चेकिंग करते हैं कि उनसे तो भाई बचकर निकलने का जवाज़ ही नहीं पैदा होता कि वो जो है ना किस तरह बंदा उनसे निकल सकता है, क्योंकि उनके पास स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, हर चीज़ को वो चेक करते हैं और डॉग सर्विस भी उनके पास अवेलेबल होती है। तो मतलब कि बहुत सख्त चेकिंग करते हैं। तो इसलिए जो लोग जाते हैं मतलब कि यार बहुत ही मुश्किल जो है ना वो मरहला है। तो इतने लोग यूनान की नहर पे या यूनान में जाकर नहीं मरते जितने हादसात होते हैं भाई यहाँ पे तुर्की में इसकी सड़क के ऊपर जो है ना। वो सिर्फ क्या होता है कि यार पुलिस जो है ना वो आ गई है, पुलिस आ गई है। तो अगर इनसे भी आप आर्मी से भी बच गए हैं, आर्मी ने आपको जो है ना वो छोड़ दिया या आप गाड़ी गुजार ली है, तो जनाब तब आपका लास्ट ऑप्शन रह जाता है कि ट्रैफिक पुलिस जो होती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। तो फिर क्या कि हम भी लोड़े लग गए। किस तरह अभी दिखाता हूँ आपको, क्लिप बनाया हुआ था एक भाई ने।
تو یہ جناب جب ہم گئے تھے تیسری گیم میں نے لگائی تھی نا، تو تب اس طرح کا ایک ٹرالا تھا. بیسیکلی یہ ویڈیو میری نہیں ہے، تو یہ مجھے کسی دوست نے دی ہے، تو اس کے نا اس سے میں نے لی ہے. تو اس کا میں کمپیریزن کر رہا ہوں جو ہماری گیم پکڑی گئی تھی اس طرح ٹرالے والی، جو ہم یونان کے بارڈر کی طرف جا رہے تھے گریس سے، استنبول سے. تو انہوں نے جناب اس طرح ہی ہمیں صرف ٹریفک پولیس والے ساتھ میں ملے تھے. ٹریفک پولیس والوں نے ہمارا ٹرالا روکا، ہم کو ادھر اتارا، اور ان کے ساتھ جناب ہم پھر انہوں نے ہمیں کیا کرنا تھا، پنشمنٹ تو نہیں کی تھی. خیر انہوں نے گاڑی پکڑ لی ہماری، جندرما سے بھی بچ گئے، آرمی پولیس سے بھی بچ گئے. تو پھر ٹریفک پولیس نے تو ہمیں نہیں چھوڑا، ہر حال میں انہوں نے پکڑ لیا اس ڈالے کو. تو وہاں پہ جناب بیٹھے رہے، انہوں نے کافی دیر ہمیں 3-4 گھنٹے ادھر بٹھائے رکھا. سردی بھی بہت زیادہ تھی. تو اس کا پھر یہی ہوا کہ جناب کچھ دیر بعد جو ہے نا وہ پھر ان کے وہ اور لوگ آئے، انہوں نے ہمیں کھانا وغیرہ تقسیم کیا، کیونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، رات کا سفر تھا. تو صبح تک ہم وہیں بیٹھے رہے تھے. وہاں پہ انہوں نے کھانا ڈیوائیڈ کیا، سب کو پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور کھانا کھانے کے بعد جناب پھر انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کیا کہ ہمیں واپس ڈپورٹ سینٹر بھیجا. مطلب کہ وہ ادھر نا ایک دھرنا کیمپ اس کو بولتے ہیں. ایک ادنا کیمپ ہے، ایک دھرنا کیمپ ہے، ایک چائنا کلی کیمپ ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کا جندرما کا عظمت شہر میں کیمپ ہے. مطلب کہ ترکی میں اتنے کیمپ ہیں، کوئی جزیروں کے اوپر کیمپ ہیں. تو بہت زیادہ یہاں پہ کیمپ ہیں. 6 ماہ کے لیے بھی سزا ہو جاتی ہے، اور 10 ماہ کے لیے، سال کے لیے. تو وہ جس کیمپ میں جاتے ہیں وہ زیادہ تر فورس یہ کرتے ہیں، فنگر وغیرہ لے کے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہر حال میں پاکستان جانا ہی جانا ہے، آپ یہاں پہ چاہے جو بھی کریں، اپنا شناختی کارڈ نمبر ہمیں دیں تو ہم نے آپ کو واپس ڈپورٹ کرنا ہے. تو وہاں پہ پھر لوگ کچھ جلدی کر کے جو ہے نا وہ اپنا ID کارڈ نمبر دے دیتے ہیں، تو وہ پولیس ان کو ڈپورٹ کر دیتی ہے. تو جب ہمیں انہوں نے ٹریفک پولیس والوں نے پکڑا تو بھائی ہم نے تو ان کے ساتھ سیلفیاں بھی لی تھیں. تو بہت مزہ آیا تھا تب جو ہے نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. مطلب کہ وہ پاکستانی لوگوں کی یار اتنی عزت کرتے ہیں نا، وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ بھی دیتے ہیں، ان کو مطلب ہر طرح کی ہیلپ کرتے ہیں. وہاں سے جناب پولیس نے ہمیں پھر دھرنا کیمپ میں بھیجا. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے ہمارا گروپ سیشن جو ہے فوٹو سیشن کیا. تو مطلب کہ پورا ان کے میڈیا پہ بھی یہ خبریں چلتی ہیں نا، اور وہ انہوں نے UNO سے پیسے لیتے ہیں ترکی والے، تو اس لیے پھر وہ کرتے ہیں سارا یہ نظام. تصویریں وغیرہ بناتے ہیں. ہماری ادھر انہوں نے تصویریں بنائی، اور ادھر سے پھر جناب انہوں نے ہمیں کیمپ میں بھیجا. کچھ لڑکے جو ہے نا وہ تقریباً ہم تو 20 دن کیمپ میں رہے تھے. تو کچھ لڑکے جو ہیں وہ پاکستان ڈپورٹ ہو گئے. وہ جو ہمارا ترجمان تھا تو اس نے بھی ہمیں زبردستی ڈپورٹ کیا. تو جو ڈرائیور ایکسٹرا اوور ایکٹنگ کرتے ہیں وہ پھر بھائی کیا ہوتا ہے کہ گاڑی وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جندرما جو ہے وہ پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو وہ گاڑی کو دوڑا کر لوگوں کو لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا گاڑی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے. تو اس میں ابھی یہ جو گاڑی تھی تقریباً 8 سے 9 آدمی اس میں سوار تھے، اور جندرما نے اس کو جو ہے نا وہ پکڑا. تو یہ ڈرائیور خود تو بھاگ نکلا. اس نے کیا کیا کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی، اور اس کی ہینڈ بریک جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہوئے گاڑی کو ایک دم سے اس نے جو ہے نا وہ روکنے کی کوشش کی. تو گاڑی جو تھی وہ الٹ گئی تھی، اور پاکستانی لوگ تھے اور افغانی تھے، وہ زخمی ہو گئے. تو خود وہ بھاگ گیا تھا. تو اس طرح کا نظام ہوتا ہے. حادثات کی وجہ سے لوگوں کی موات ہوتی ہیں. کبھی گاڑی کھائی میں گرتی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. لاسٹ منتھ بھی جو ہے نا وہ دوست اس طرح فوت ہو گئے تھے. تو جندرما جناب یہ بہت طاقتور اس کی فورس ہے، تو انہوں نے ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. تو یہ لاسٹ منتھ میں جو ایک گاڑی پاکستانی اور افغانی تھے اس میں وہ گر گئی تھی کھائی میں. ان کے پیچھے بھی بارڈر پہ جا کے، یہ نہر کے بالکل قریب ہے، تو یہاں پہ ان کے پیچھے جندرما لگ گئے تھے، یہ جو نیلی وردیوں والے ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے جناب ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ڈرائیور جو تھا اس نے نہیں روکی گاڑی. تو ادھر بھی ڈرائیور نے کیا کیا کہ بھائی اس نے چھلانگ لگا دی اور گاڑی کو چھوڑ دیا. تو اس کے بعد جناب جب بچ جاتے ہیں تو پھر آپ بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ ترکی کی آرمی ہے. تو کیا یار ان لوگوں کا آخر ان کا قصور کیا ہے؟ یہ جن لوگوں کے جو ہے نا وہ یہ ان کو بیٹ کر رہے ہیں، کیا یہ اپنا ملک چھوڑ کے ایلیگل طریقے سے جا رہے تھے کہیں پہ اپنا فیوچر تلاش کرنے کے لیے، یا انہوں نے کوئی ادھر قتل و غارت کی ہے، یا ادھر یہ کیا کرتے تھے؟ اتنا ظلم آخر کیوں کرتے ہیں مسلمان کے اوپر؟
مطلب کہ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ گھر والوں کا مستقبل بنانے کے لیے آئے ہیں اپنے، پتہ نہیں ان کے گھر کی 100 مجبوریاں ہوں گی، کیا ہوں گی یار۔ اب یہ جتنے لوگ بھی اب یورپ میں آئے ہوئے ہیں، بتائیں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے یورپ میں آ کے دہشت گردی کی ہو؟ یار سبھی لوگ اپنی مزدوری کرتے ہیں، جا کے اپنا گھر والوں کا، بہن بھائیوں کا پیٹ جو ہے نا وہ پالتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بہتر کر دے۔ تو پتہ نہیں کچھ اس طرح کے بے رحم ہوتے ہیں جو، کیونکہ ترکش آرمی جو ہے نا اس میں موسٹلی جو ہے وہ ایران کے بارڈر پہ اور یہ یونان کے بارڈر پہ اور جتنے بارڈر ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ بالکل ینگ آرمی کے انہوں نے جوان تعینات کیے ہوئے ہیں۔ مطلب کہ یہاں پہ قانون ہے کہ اگر آپ نے 2 سال آرمی میں جاب کرنی ہے تو آپ کو یہاں کا گرین کارڈ ملنا ہے، جس کو ہمارا پاکستان، اس کو کملک بولتے ہیں ادھر۔ تو آپ کو وہ کارڈ کملک تب ملے گا جب آپ نے فوج میں جو ہے نا وہ 2 سال گزارنے ہیں۔ تو وہ کارڈ لینے کے لیے بارڈر پہ جاتے ہیں، 2 سال انجوائے کرتے ہیں، اللہ گلہ کرتے ہیں، جو بھی مائیگریٹس آتے ہیں ادھر تارکین وطن ہیں ان کو مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو جب ہم بھی پکڑے گئے تھے تو میرے سر میں بھی ڈنڈا لگا تھا اور مجھے بھی پنچ کیا تھا، میں نے بہت مار کھائی ہے۔ تو ہمیں انہوں نے رات کو پکڑا تھا اور میرے ساتھ ایک سیالکوٹ کے بھائی تھے، تو ان کو بھی انہوں نے مارا تھا۔ تو اس کی تو ماشاءاللہ داڑھی بھی بڑی بڑی تھی، تو اتنا ظالم تھا، وہ داڑھی سے پکڑتا اور اس کے چہرے کے اوپر جو تھا نا وہ زور زور سے تمانچے مارتا اور اس کو لاتوں اور جو ہے نا وہ اس کو مطلب کہ بہت اس نے پنش کیا۔ اور پھر انہوں نے ہمیں بختر بند گاڑی میں بٹھا کے تو واپس اپنے کیمپ میں لے کے آئے۔